السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دوستو اور بھائیو، اللہ رب العزت کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء۔ آج آپ کی خدمت میں اسی آیت کریمہ کی روشنی میں ریاکاری اور دکھاوا، ریا اور نمود کے تعلق سے کچھ حقیقی اور اچھی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ریاکاری اور دکھاوا چونکہ ہمارے معاشرے اور سماج کا ایک آئیڈیل بن چکا ہے، ایک مثال نمونہ بن چکا ہے، اور لوگ اسے اپنے اعمال میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالخصوص دینی اعمال کے اندر تو اور زیادہ ریاکاری اور دکھاوا پایا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے عبادت اخلاص کے ساتھ کہیں، للہیت، یعنی اس کے اندر للہیت ہو۔ لیکن در حقیقت بھلے یہ عمل ہمیں خوشکن لگتا ہو، ریاکاری اور دکھاوا ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمارے دل کو خوشی حاصل ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک شیطانی عمل ہے، اور یہ بہت بڑا فتنہ اور فساد ہے، جس سے آپ کو بہت ہی خطرناک نتائج یہاں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے آج کا یہ موضوع میں نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے کہ چند معمولی دنیاوی فائدوں کے لیے بہرحال آپ ایک عظیم فائدے کو قربان نہ کریں۔ اللہ کے ہاں آخرت میں ایسے شخص کا کوئی حصہ نہیں ہے، ایسے عمل کا کوئی اجر اور ثواب نہیں ہے جو عمل دکھاوے اور ریا اور نمود کے لیے کیا جائے۔ اور اس بیماری میں اور اس فساد میں کوئی بھی پھنس سکتا ہے، بڑا ہو، چھوٹا ہو، امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، عالم ہو، جاہل ہو، عوام ہو۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس مرض میں زیادہ تر علماء، اسی طرح سے مبلغین، دعات، منبر و محراب کے ائمہ اور خطباء، اسی طرح سے دوسرے مذہبوں کے صوفیہ، دوسرے مذہبوں کے، اسی طرح پیر و مرشد کا ڈنکا پیٹنے والے دینی ٹھیکیدار طبقہ اس کے اندر زیادہ ملوث نظر آتا ہے، الا من رحم اللہ، چند ایک کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ جنہیں توفیق عطا فرمائے، ورنہ اکثر و بیشتر اس کے اندر ریاکاری اور دکھاوے اور اسی طرح سے ڈھونگ دھتو اور بلکہ ریا اور نمود میں اور شہرت پسندی میں وہ مبتلا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے جان لیں کہ ریاکاری اور نام و نمود اور دکھاوا جو ہے، یہ یا شہرت اور ناموری کا یہ زہر جس انسان کے اندر بھی، جس کے عمل کے اندر پیدا ہو جائے، تو یہ سمجھ لیں کہ اس کے وہ عمل جو محبوب سے محبوب ترین، بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ ہو، وہ عمل ضائع اور بیکار اور زہر آلود ہو کر کے اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا، نہ ہی تمہارے مال و دولت کو دیکھتا ہے، کیونکہ اللہ شکل و صورتوں کو بنانے والا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ ہی ہے جو ماں کے پیٹ میں تصویروں کو، شکلوں صورتوں کو بناتا ہے جیسے چاہتا ہے، اور مال و دولت تو اللہ رب العزت ہی ادا کرنے والا ہے، تو ان دونوں کی طرف اللہ نہیں دیکھتا، بل ینظر الی قلوبکم واعمالکم۔ اللہ ہر چیز میں سب سے پہلے تمہاری نیت کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کی رغبت کو دیکھتا ہے، اور اس کے بعد تمہارے اعمال کو وہ دیکھتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ چیز مطلوب ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ رواہ البخاری، صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، باب بدء الوحی کی سب سے پہلی حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر، جیسی نیت ویسی برکت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص ہجرت دنیا پانے کے لیے کرتا ہے اور یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے، تو وہ جس کی طرف ہجرت کرتا ہے اس کو وہ چیز مل جاتی ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے سماعت فرمائیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انی اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر۔ سب سے زیادہ میں جس چیز سے تمہارے اوپر ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ قالوا وما الشرک الاصغر؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی شرک اصغر کیا ہے؟ قال الریا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریا یعنی دکھاوا، نمود۔ قربانی گزری ہے، بڑے بڑے بیل، بڑے دکھاوے، بڑے ریا، بڑے نمود، اور یہ فلاں کا بکرا پورے شہر میں گھمایا جا رہا ہے، سجایا جا رہا ہے، بیل، گائے، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، سب پورے۔ لیکن میں نے سعودی عرب میں ایک چیز آپ کو میں بتاؤں،
سعودی عرب میں ہم نے کہیں کوئی دکھاوا تو نہیں دیکھا، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ مسلخ میں یعنی سلاٹر ہاؤس لے جاتے ہیں، ذبح کرواتے ہیں، لاتے ہیں، بانٹتے ہیں غریبوں مسکینوں میں یا اپنا خود کھاتے ہیں۔ یہاں یہ تمام سب چیزیں نہیں ہیں جو ہمارے ہاں اجمیوں کے ہاں ہمارے ملکوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ امام البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، جید قرار دیا ہے۔ چنانچہ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ریاکاری میری امت کے اندر آئے گی، مجھے سب سے زیادہ ڈر اس بات سے ہے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث آپ کو میں سناتا چلوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اول الناس یقضى یوم القیامہ علیہ رجل استشہد فأتی به عرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جس آدمی کا معاملہ پیش ہوگا شہید کا ہوگا۔ اللہ رب العزت کے سامنے شہید کو پیش کیا، شہید جس نے اپنی جان اپنی گردن اللہ کی راہ، شہید کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ اپنی نعمتیں اس کے اوپر ظاہر فرمائے گا، میں نے تجھے یہ دیا یہ دیا یہ دیا۔ وہ کہے گا ہاں اللہ مجھے ملی یہ تمام چیزیں۔ تو اللہ پوچھے گا فما عملت، کیا کیا تو نے یہ نعمتیں حاصل کر کے؟ فقال قاتلت فیک حتی استشہدت، اے اللہ تیری راہ میں نے اپنی گردن کٹائی، شہید ہو گیا میں۔ قال کذبت، اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، ولکنک قاتلت لئن یقال جری، تو نے اس لیے میدان جہاد میں جنگ میں جو ہے لڑائی کری اور اپنی گردن کٹائی تاکہ تجھے لوگ بہادر کہیں، شجاع کہیں۔ فقط قیل، اور دنیا میں تجھے شہادت کہا، فلانے شہید ڈھکانے شہید کہتے رہتے نا، تو شہید شہادت کا مقام پا گیا۔ ثم امر به فصعد علی وجہہ حتی القی فی النار، چہرے کے بل فرشتوں کو حکم دیا جائے گا گھسیٹ کر کے اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اسی طرح مالدار، اسی طرح قاری قرآن عالم حافظ کا معاملہ پیش ہوگا، اس کے سامنے بھی اللہ رب العزت اس کی نعمتیں اپنی بیان فرمائے گا اور کہے گا کیا کیا؟ فما عملت، تو نے یہ نعمتیں پائیں تو نے کیا کیا؟ فقال، تو وہ کہے گا کہ اللہ علمتہ میں نے وقرأت فیک القرآن، میں نے لوگوں کو سکھایا، لمبی لمبی چوڑی تقریریں کری، میں نے تلاوت کری، میں نے تجوید سکھائی، میں نے قاری یہ سب قرآن سکھایا۔ قال کذبت، اللہ فرمائے گا جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بولا۔ ولکنک تعلمت العلم، تو نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، علامہ صاحب کہیں، تجھے مولانا صاحب کہیں، شیخ الحدیث اور فقیہ ملت اور فقیہ اور غازی ملت اور عصر ملت اور پتہ نہیں کتنے سالار ملت اور قائد ملت اور پتہ نہیں کیا کیا جو القاب تھے وہ تجھے کہا جائے۔ تو فقط قیل، تو تجھے دنیا میں کہہ دیا گیا۔ قاری صاحب ہیں بہت بڑے مفکر، بہت بڑے معظم، بڑے شیخ الحدیث، بڑے علامۃ الدہر، بڑے۔ قال ثم امر به فصعد حتی القی فی النار، اسے بھی چہرے کے بل جہنم میں ڈھکیلنے کا حکم دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی چہرے کے بل جہنم میں ڈھکیل دے گا، فرشتے اسے ڈھکیل دیں گے۔ پھر رجل وسع اللہ علیہ، اللہ رب العزت مالدار کو لائے، سیٹھ صاحب ہیں، بہت بڑے چودھری، بڑے بڑے وڈیرے، بڑے راجہ، بڑے مہاراجہ، بڑے سخی، بہت مال اللہ رب العزت نے دیا ہوگا، وہ صبح و شام اللہ کی راہ میں خرچ کر رہیں گے۔ اللہ رب العزت اسے بھی اپنی فعرفہ نعمہ، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی نعمتیں بتائے گا کہ ہم نے تجھے یہ نعمت دی، یہ دیا، دولت دی، یہ دیا۔ تو وہ کہے گا ہاں اللہ مجھے ملی یہ ساری نعمتیں۔ قال فما ملتا، تو اللہ پوچھے گا کیا کیا تو نے؟ وہ کہے گا میں نے تو تیری راہ میں اپنی دولتوں کے دروازے کھول دیے، صبح شام لوگوں میں سخاوتیں کرتا تھا، لٹاتا تھا، خرچ کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا کذبت، جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹ بولا، کیونکہ نیتوں کا علم اللہ کو ہے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں یہ ہم نہیں، ہم آپ تو سمجھ رہے ہیں بہت بڑے علامہ ہیں، تقریر فرما رہے ہیں، ماشاءاللہ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دل میں کیا ہے یہ وہ جانتا ہے۔ اسی نیت کے اوپر اللہ ہمیں اجر دے گا، ورنہ یہی نیت، یہی عمل ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنے گا۔ اللہ ہماری نیتوں کے اندر اخلاص عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ فرمائے گا تو یہ چاہتا تھا تاکہ تجھے لوگ سخی کہیں، فقط قیل، تجھے کہا گیا ہے بہت بڑے سخی ہیں، ہو گئی تیری شہرت۔ تو اللہ پھر فرشتوں کو حکم دے گا اسے بھی چہرے کے بل، دیکھیں جہنم میں ڈالنا ایک الگ چیز ہے، لیکن چہرے کے بل گھسیٹ کر، یہ ان لوگوں کے لیے جو ریاکاری اور دکھاوے کے لیے شہادت کی موت کہ شہید ہوئے، علم حاصل کیا دکھاوے کے لیے، یا دولتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یہ ان کا یہ حشر ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہی ریاکاری اور یہی دکھاوا اور یہی شہرت طلبی اور یہی واہ واہی لوگوں میں اپنا جو ہے شمار بڑوں میں کرانے کا، یہی وہ خواب انسان کو ہلاک اور برباد کرنے والا بڑا خطرناک انجام اس کا ہوگا۔ اور ریاکاری کے ذریعے ہمیں دنیا میں وقتی طور پر شہرت حاصل ہو جاتی ہے، عزت حاصل ہو جائے گی، ممکن ہے، مگر یاد رکھیے اس کے بعد ہمیشہ کے لیے رسوائی ہے، ذلت ہے اور نقمت ہے، اور اللہ رب العزت کا جہنم ہے جو
ایسے لوگوں کا انتظار کر رہا ہے۔ لہذا ہر کام میں ہمیں اخلاص اور للہیت یہ بہت ضروری ہے۔ جو بھی کام کریں اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کے لیے کریں، تب وہ عمل قابل قبول۔ نماز سے لے کر صدقہ اور خیرات، ایک تن کا بھی اگر آپ سڑک سے اٹھا کر کے کہیں باہر کرتے ہیں، اس میں بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو۔ کلمہ حق بھی بولتے ہیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے آپ کریں، تب وہ عمل آپ کا اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوگا، ورنہ سارا عمل ضائع اور برباد ہے۔ یہ ہے خطرناک ریاکاری اور دکھاوے کا خطرناک انجام۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اخلاص اور للہیت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔